تو میں ہوں تبسم ریاض رانجھا. کل ایک پکچر وائرل ہوئی عمران خان صاحب کی, اور وہ وائرل کیسے ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک پولیس والا تھا شخص جس نے تصویر بنائی اور وہ وائرل ہوگی. کیا وہ پکچر نئی ہے, لیٹسٹ ہے, یا وہ پرانی ہے؟ اب اسی کشمکش میں کل سوشل میڈیا کے اندر یہ چیز دھوم مچ گئی کہ عمران خان صاحب کے کوئی صحت کے بارے میں پوچھ رہا ہے, کوئی ان کی پکچر دیکھ رہا ہے, کوئی ماشاءاللہ لکھ رہا ہے. اب اس کی حقیقت کیا تھی؟ اسی حوالے سے میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں, پچھلے 30-35 سال سے بلکہ 40 سال سے وہ پولیس میں تھے, اب ریٹائر ہو گئے, میرے ساتھ موجود ہیں کاظمی صاحب. السلام علیکم جی. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا اتنا تیز زمانہ ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا, چیز وائرل ہو جاتی. کل ایک خان صاحب کے ساتھ پکچر وائرل ہوئی, وہ پولیس والا کون تھا اور وہ کب کی پکچر ہے؟ دیکھیں, یقین سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پکچر اصلی ہے یا ایڈیٹڈ ہے. اچھا, یہ میں اور آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. بہرحال اس میں جو تصویر میں جو صاحب نظر آ رہے ہیں وہ اسلام آباد پولیس کے ڈی ایس پی ہیں قاسم خان نیازی. قاسم خان نیازی صاحب. جی جی. اور یہ بھی میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ تصویر کب کی لی گئی ہے, لیکن یقیناً یہ تصویر بہرحال پرانی ہے. اچھا, پرانی تصویر ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہمارے ملک کی اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے جو سرکاری ملازم ہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ سامنے بظاہر نظر نہیں آتا کہ جی کوئی سرکاری ملازم ہے اس نے گھر کے باہر کسی بھی پارٹی کا لگایا ہو, بینر لگاؤ. ایسا ہماری طرف اس کے اوپر بڑی سختی ہے. تو جو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ پولیس والا گورنمنٹ امپلائی ہے, اس نے تصویر بنا لی اور وہ وائرل ہوگی, تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کے لیے کوئی نوکری کے لیے خطرہ لاحق ہوگا؟ دیکھیں, اس میں تو دو پہلو ہیں کہ ایفیلیشن تو ہر جو زیرو انسان ہے اس کی ایفیلیشن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے. لیکن جو بائنڈنگ ہیں ایس او پیز کی اور جو جاب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس میں یقیناً ہمارے اوپر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں فیلڈ میں تو اس طرح کی چیزیں کرنے کی پابندی ہوتی ہے. اچھا, آپ اپنی ذاتی تصاویر کسی سیلیبریٹی کے ساتھ, کیونکہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کہ ہم جب سیکیورٹی ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہر قسم کی سیلیبریٹیز, کریکٹرز ہیں, انٹرنیشنل فیم کی سیلیبریٹیز آتی ہیں, ہم ان کو سیکیور کرتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ سیلفیز بنانے کی اجازت نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ ایک ایسا ہے فیل کہ جس پہ یقیناً انکوائری ہوگی, اور انکوائری کے بعد جو ہے وہ جس کی بھی قصور پایا گیا اس کو ضرور سزا ملے گی. اور میری اطلاع یہ ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے اس کے اوپر ایک انکوائری قائم کر دی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بے شک پیپلز پارٹی ہو, مسلم لیگ نون ہو, پی ٹی آئی ہو, ان کے ساتھ ہمیشہ سیکورٹی گورنمنٹ کی موجود ہوتی ہے. کوئی شخص ایسی حرکت کر لیتا ہے تو یہ چیز وائرل کیسے ہو جاتی ہے؟ نہ جانے وہاں لاکھوں لوگ تصویریں لے رہے ہیں, ان کی وائرل نہیں ہوگی, وہیں پہ اگر کوئی پولیس والا لے رہا ہے یا کوئی گورنمنٹ امپلائی لے رہا ہے تو وہ وائرل ہو جاتی ہے. اس میں بھی دیکھیں آپ کہ کہا کچھ نہیں جا سکتا کہ کیسے وائرل ہوئی, لیکن یقیناً جو لوگ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے اور وہ اپنی کوئی نہ کوئی اس طرح کی اہم تصویر کسی سیلیبریٹی کے ساتھ بنا کے تو پھر وہ اپنے کسی نہ کسی قریبی ترین عزیز کو دکھاتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں اور وہاں سے وہ چیز وائرل ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یا آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بعض دفعہ اس طرح کی چیزیں بعض کوارٹرز سے خود بھی وائرل کی جا سکتی ہیں, تو اس امکان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا. اچھا, جیسے آپ کو میں اگر بتاؤں کہ میاں نواز شریف کے جو بیٹے کی ایک تصویر آپ کو یاد ہوگا وائرل ہوئی تھی, تو اس کی امپلیکیشنز آپ دیکھیں کہ وہ بات کہاں سے کہاں پہنچی. ہو سکتا ہے کہ وہ کسی نے جان بوجھ کے نہ کی ہو یا کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہ کی ہو. پھر ہماری ایک ایس پی صاحبہ تھیں ارسلہ صاحبہ, ان کی تصویر تو نہیں لیکن ان کی ویڈیو ایک ہوئی کہ جب وہ مریم نواز کو کہیں ریسیو کر رہی تھی یا ان کے ساتھ سیکیورٹی ڈیوٹی تھی, تو اس دوران انہوں نے کوئی پین اٹھا کے دیا یا اس طرح کا کوئی جسچر دیا کہ جو ان کے عہدے کے شایان شان نہیں تھا. اس میں کوئی کرمنالٹی یا اس طرح کا نہیں ہوتا, لیکن ایک ہوتا ہے کہ جی آپ کے عہدے کے شایان شان جو چیز نہ ہو وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو وہ اس چیز پہ ظاہر ہے پھر ان کو بھی اس کا کافی نقصان ہوا.
تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر ہمیشہ ڈپارٹمنٹس بڑی سختی کرتے ہیں، اور اسی لیے میرا خیال سے کہ آئی جی نے ایکشن لیا اور انکوائری اس پہ انکوائری لگائی ہوگی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سمجھ لیں زندگی کی بات کیجئے تو آپ کی کافی زندگی پولیس میں گزر گئی. پولیس کی کوئی ایس او پی بتائیں کہ جب آپ لوگوں کی ٹریننگ دی جاتی ہے یا آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک دستہ ہے، یہ اب آپ کا فلاں پولیٹیشین کے ساتھ جا رہا ہے یا کسی بھی شخص کے ساتھ جا رہا ہے، تو انہیں کیا بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں سے بچ کے رہنا ہے؟ دیکھیں رانجھا صاحب کہ ہر چیز لکھی نہیں جاتی. بالکل ٹھیک ہے. ایتھکس لکھی نہیں جاتی، وہ سکھائی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ آپ عمل سے سیکھتے ہیں. اور جب آپ کی اتنی زیادہ سروس ہو جاتی ہے تو ساری چیزیں، بلکہ اب جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس جیسے کہ اس تصویر میں ہیں، وہ تو لوگوں کے لیے خود مشعل راہ ہوتے ہیں. وہ بتاتے ہیں بھی آپ نے یہاں جب اس جگہ پہ آپ آئیں آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. تو یہ چیزیں ہمیں منتقل ہوتی ہیں اور وقتاً فوقتاً یاد دہانی کے لیے ان لوگوں کو بتائی جاتی رہتی ہیں کہ اب آپ نے تصویریں نہیں بنانی، آپ نے اپنے فون کیری نہیں کرنے، آپ نے وہاں فون نہیں سننے، آپ نے سگریٹ نہیں پینا، سو آن اینڈ سو فورتھ. چاہے کہیں لکھی ہوئی نہ بھی ہوں تو یہ ایس او پیز ہیں، یہ طے شدہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ پولیس میں ماشاءاللہ آپ کی ساری زندگی گزری. اچھا اگر ہم باہر معاشرے کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بائکس ہیں جو پولیس والا چلا رہا ہوگا اس پہ آپ دیکھیے گا کہ نمبر پلیٹ نہیں ہوگی، اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوگا. اگر یہ پولیس کرے گی تو عام عوام کو کیسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گاڑی کے اوپر نمبر پلیٹ بھی لگائے، وہ بائک کے اوپر نمبر پلیٹ لگائے یا وہ ہیلمٹ پہنے؟ ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بظاہر باہر جا کے آپ کمپلیٹ وزٹ کر لیں، جدھر بھی آپ کو کوئی عام پولیس والا بائک کہیں چلاتا نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، اس پہ دیکھ لینا نمبر پلیٹ نہیں ہوگی. اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ان کے اوپر یہ کیوں اتنا ہلکا ہاتھ رکھا؟ بہت درست آپ کا سوال ہے بڑا، لیکن یہ آپ دیکھیں کہ پولیس کے جو افراد ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. بالکل. اور یہ جو ایس او پیز پہ عمل نہ کرنا، لا قانونیت کی طرف رجحان ہونا، بالکل یہ ہمارے معاشرے میں یعنی ابھی زوروں پر اگر نہیں بھی ہے تو اضافے کی طرف ہے اس کا رجحان. تو جو نئے لوگ آتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں ان کو اس کی ایس او پیز اور ان اپنے اوپر وہ چیزیں لاگو کرنے میں بڑی دیر لگتی ہے. ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پولیس میں آ گئے ہیں، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن آپ یقین مانیں کہ ہر جو جرم کہہ لیں یا غلطی کہہ لیں اس کی سزا ایک ہوتی ہے. پولیس میں اس کی 2 سزائیں رکھی گئی ہیں کہ نہ صرف اگر ٹریفک پولیس پکڑے گی تو اس پہ فائن کرے گی، بلکہ اس کا لکھ کے جب ڈپارٹمنٹ کو بھیجے گی تو ڈپارٹمنٹ بھی اس پہ سخت ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی لے گا، جس میں ان کی نوکری تک بھی جا سکتی ہے. نوکری تک جا سکتی ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں؟ کیونکہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسی سٹوریز لوگ نکالتے ہیں کہ پولیس والے نے اشارہ توڑ دیا، ٹھیک ہے، پر وہ پوری فوٹیج کے اندر آ رہا ہے، وہ چیز وائرل بھی ہو جاتی ہے پر اس پہ ایکشن نہیں ہوتا. یہ میں کہیں سے کوشش کروں گا کہ یہ ڈیٹا مل جائے کہ جس میں اس طرح کے کتنے لوگوں کو نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے. اچھا. بالکل، یہ کام چلتا رہتا ہے. یہ اب تو میں پولیس میں نہیں ہوں لیکن میں اور نہ ہی میں کوئی وکالت کر رہا ہوں پولیس کی، لیکن یہ بالکل یہ کام آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. تو لوگوں میں اسی لیے جو کچھ ڈسپلن آپ کو نظر آتا ہے وہ اسی لیے نظر آتا ہے کہ یہ کام چلتا رہتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ وہ ان نوٹس جاتا ہے، جو بھی کمپلینٹ جاتی ہے اس پہ ایکشن ہوتا ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتا دیں جو میرے دیکھنے والے بھی تمام لوگ پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ کیسے پولیٹیشین کے ساتھ اسلام آباد کی پولیس دی جاتی ہے؟ اگر تو وہ منسٹر ہے وہ تو دیٹس اے منسٹر، اس کے علاوہ ایسا کون سا پولیٹیشین ہے جس کے ساتھ ریکوائرمنٹ آپ کو دی جاتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ آپ نے سیکورٹی دینی ہی دینی؟ اس میں اس کا ایک کرائٹیریا ہے جی. ہر پولیٹیشین کو سیکورٹی نہیں ملتی، نہ وہ انٹائٹل ہوتا ہے. اس کے لیے جو بھی پولیٹیشین ہوتا ہے وہ اپلائی کرتا ہے وزارت داخلہ کو. اچھا. اور وزارت داخلہ میں ایک بڑی سینئر ممبرز پہ مشتمل ایک کمیٹی ہے جس کو ہم تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی کہتے ہیں. وہ ایویلیویٹ کرتی ہے، اس میں تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کے نمائندے ہوتے ہیں. وہ اس کی جو تھریٹ ہوتی ہے اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس کو پھر سیکیورٹی کا ریکمینڈ کرتے ہیں گورنمنٹ کو. تو یہ پروٹوکول نہیں ہوتا، یہ سیکیورٹی ہوتی ہے. تو اس کمیٹی کی ریکمنڈیشن پہ پھر جو وزارت داخلہ ہے وہ اس کو سیکیورٹی دیتی ہے. اچھا، انہیں سیکورٹی دیتی ہے. دوسرا میرا ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری طرح کے لوگ ہی پولیس میں، ٹھیک ہو گیا، رشوت کا بازار بہت گرم ہے. یعنی کہ
کوئی قتل کر کے پیسے دے کے باہر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی پیسے دے کے جھوٹا مقدمہ کر رہا ہے. یہ کیوں نہیں ایسا ایکشن پولیس لیتی کہ ہمارے اپنے ہی جو ہمیں تحفظ دینے والے لوگ ہیں انہیں آپ جا کے پیسے دیں اور جو دل ہے کام کروا لیں؟ اس کے اوپر کیوں نہیں سختی کی جا رہی؟ اس میں راجہ صاحب دیکھیں کہ تھوڑی سی بڑی پکچر پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے جی, جس میں پولیس ایک اس کا آرگن ہے, اچھا, جس میں جوڈیشری ہے, جس میں پریزن ہے, جیل ہے, اور آپ دیکھیں کہ ان سب میں ریفارمز کی اشد ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اندر رہ کے بھی اتنا ہی اس چیز کا احساس ہوتا ہے. ٹائم گزرنے کے ساتھ ریفارمز ہوئی ہیں لیکن وہ اتنی ناکافی ہیں کہ جو پولیس کا جو شعبہ تفتیش ہے وہ اس لیول پہ نہیں آ سکا کہ جس میں کہ پولیس کے لیول پہ ہی لوگوں کو انصاف مل جائے, اور صرف وہی کیس کورٹ میں جائے جو انصاف کے ساتھ جس کی تفتیش ہو کے شفاف طریقے سے وہ کورٹ میں پہنچ جائے. تو یہ ریفارمز جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے. بالکل. اور اب میں تو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو ابھی نئی جو الیکشن ہو رہے ہیں اور اس میں جو لوگ آئیں گے وہ لوگوں کو اپنا پروگرام بتائیں کہ ہم نے لا اینڈ آرڈر اور ان چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے اور کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا لایا عمل ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اب آپ سے میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ گورنمنٹ امپلائی ہے یا آپ کے لوگ ہیں پولیس میں جو ہوتے ہیں, انہیں کن کن چیزوں سے انہوں نے دور رہنا؟ وہ سوشل میڈیا بنا سکتے ہیں, وہ کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر اگر کوئی ساٹ دینا چاہیں کوئی مہنگائی پہ یا کسی چیز کے اندر وہ بول سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح آج آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوبرز کافی ہیں, وہ اپنا یوٹیوب بنا سکتے ہیں. یہ کچھ چیزیں بتائیے گا کہ یہ انہیں منع ہیں یا وہ بنا سکتے ہیں؟ جو ریٹائرڈ ہیں, جو حاضر سروس ہیں اور جو ریٹائر ہیں, دونوں کو بتا دیجیے. حاضر سروس میں تو یہ ہے کہ وہ اپنے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی اجازت کے بغیر کسی جگہ پہ بھی وہ اپنے اپیرنس نہیں دے سکتے, کسی بھی سوشل میڈیا پہ اور نیشنل پہ اور کسی جگہ پہ بھی, جب تک کہ ان کو جو انسپیکٹر جنرل کی طرف سے اجازت نہ ہو. یہ تو بالکل کلیئرٹی ہے, بالکل ٹھیک ہے, ایس او پی ہے, بالکل ٹھیک ہوگا. اور جو ریٹائر ہو جاتے ہیں, جو ریٹائرڈ ہیں وہ تو ظاہر ہے اس قدغن سے آزاد ہو جاتے ہیں, وہ تو ایک عام شہری کی طرح اپنا وہ جو بھی کہنا یعنی کہ جیسے وہ ریٹائر ہوں گے تو اس کے بعد وہ عام شہری اس کیٹیگری میں. لیکن اگر کوئی ماسوائے ایسی چیز کہ جو نیشنل سیکرٹ ایکٹ کے تحت آتی ہو اور وہ بتانے کے روادار نہیں ہوتے, تو جیسے کہ وہ تمام پہ یہ چیز پابندی ہے جتنے بھی باقی امپلائیز بھی ہیں, اچھا, چاہے وہ ملٹری سے ہیں یا سابقہ وزیر اعظم ہے یا کوئی وزیر ہے, جو بھی آفس ہولڈر ہے, تو جو پابندی اس پہ ہے نیشنل سیکرٹ ایکٹ کی وجہ سے وہ سب پہ ہے, وہ سب پہ اوپر ہے. آخری ایک بات دوبارہ مجھے بتا دیجئے گا کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کل پکچر وائرل ہوئی وہ آپ کے اندازے میں کتنی پرانی ہے؟ اور کیونکہ آپ نے کہا کہ وہ لیٹسٹ نہیں, کیونکہ وائرل کل ہوئی, اس وجہ سے تمام سوشل میڈیا پہ یا ہماری طرح کے نہ جانے کتنے لوگ ہیں, شاید مجھے بھی آپ نہ بتاتے تو میرے بھی ذہن میں یہی تھا, اور میں خود وہ پکچر دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب تو ابھی بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ یہ آپ کے اندازے میں کتنی پرانی پکچر ہے؟ دیکھیں وہ تو پولیس کسٹڈی میں جو رہے ہیں, یہ پولیس کی گاڑی لگ رہی تھی. میں آپ کو تھوڑا بتاتا ہوں, جو پولیس کسٹڈی میں وہ رہے ہیں 9 مئی کی ریسٹ کے بعد. اچھا, تو اگر آپ یعنی گیس کریں تو اسی 2 دنوں کے دوران کی یہ تصویر ہو سکتی ہے. اچھا, انہی 2 دنوں کی ہو سکتی ہے. اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ نہ وہ کسی کورٹ میں آئے, نہ وہ کسی جگہ پہ جا کے ان کو پیش کیا گیا, تو اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انہی دنوں کی تصویر تھی. بہت شکریہ فرحت کاظمی صاحب, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اتنا وقت دیا. یہ تھے فرحت کاظمی صاحب, اور ان کے پاس تقریباً انہوں نے 41 سال پولیس میں جاب کی, اور یقین کریں کہ ان سے باتیں کر کے دل یہ چاہ رہا تھا کہ ان سے اور بندہ باتیں پوچھے. اور جو میری طرح کے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر کل عمران خان صاحب اور اس پولیس مین کی پکچر وائرل ہوئی ہے وہ لیٹسٹ ہے, وہ لیٹسٹ بالکل نہیں ہے, وہ کچھ عرصہ پرانی پکچر ہے, صرف وائرل کل ہوئی. اور ان کا یہ فرحت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی سرکاری ملازم اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کے اوپر اس کا ادارہ ایکشن لیتا ہے. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.